حضرات علماء کرام، اس بابرکت محفل میں شریک میرے قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء، شان شیخ الحدیث جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹون و شیخ الحدیث جامعہ عثمانیہ استاد العلماء حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے مہمان خصوصی فخر جمعیت آواز حق حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہاں پہ آئے ہوئے شہر بھر کے جید علماء کرام، ہمارے اضلاع کے عمراء، نظماء، صاحبان، چونکہ ہماری اس بابرکت تقریب کی وہ آخری گھڑی آ گئی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ درس بخاری شریف ارشاد فرمائیں گے۔ باوجود اس کے کہ حضرت قاری صاحب کل مردان تشریف لے گئے تھے، رات دیر سے آئے ہیں اور ابھی جامعہ احسن العلوم میں شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ کے جامعہ میں درس دے کر وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ چونکہ وقت بھی مختصر ہے اور قاری صاحب بھی مسلسل پروگراموں میں سے آئے ہیں، لہذا میں صرف اتنی بات کروں گا کہ ابھی جو آپ کے سامنے حضرت مفتی فضل غفور صاحب نے جو ارشادات فرمائے ہیں، اسی کے ساتھ میں اپنا حصہ کچھ اس طرح ڈالوں گا، چونکہ مفتی صاحب نے تو ہمیں حکم فرمایا ہے کہ اساتذہ کرام کو تنخواہیں اور ان کی مراعات دی جائیں۔ میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ الحمدللہ ہمارے اس جامعہ عثمانیہ کے اساتذہ اور ہمیں وہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے یہ اساتذہ بیچارے پچھلے 13 ماہ سے، یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ 13واں مہینہ ہے کہ ان حضرات کو تنخواہیں وظیفہ نہیں ملا، اس کے باوجود جس اخلاص اور محبت اور شفقت سے تعلیمی سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ ان حضرات کے لیے دعائیں فرمائیں، اور مفتی صاحب کے ارشادات کے ساتھ یہ بات بھی شامل کروں کہ ہمارے ہاں تو یہ اس قسم کے ہیرے بھی ہیں کہ وہ اس تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دینی مدارس قائم ہیں، اور دینی مدارس جس تیزی کے ساتھ دینی مدارس میں تعلیمی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کی اصل وجہ جو ہے وہ ان اداروں میں ان اساتذہ کرام کا اخلاص اور بے لوث انداز کی خدمت ہے، جو زندہ مثال ہم آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ میں بالکل آپ سے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔
13 مہینہ کوئی معمولی بات ہے کہ ان حضرات کو تنخواہیں نہیں ملی سوائے حفظ کے چند اساتذہ اور یہ جو ہمارا عملہ ہے روٹی پکانے والے، اس کے علاوہ کسی کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ یہ لوگ اصل لوگ ہیں کہ باوجود اس کے اس سلسلے کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ دینی مدارس کا کردار اسی انداز میں قیامت تک جاری رہے گا۔ تو میں یہ عرض کروں کہ ہمارا جامعہ عثمانیہ 6 جون 1980 کو قائم ہوا تھا، اور 6 جون 1980 کو قائد مرحوم مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے، یہ سامنے جو آپ کو کمرہ نظر آ رہا ہے یہاں پر اسٹیج تھا، اور وہ جامعہ عثمانیہ کا افتتاحی جلسہ تھا، اور حضرت مفتی صاحب کا کسی اجتماع میں زندگی کا وہ آخری خطاب تھا جو ایک تاریخی ریکارڈ ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ان حالات میں، اور جس طرح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہم 13 مہینے کی تنخواہیں نہیں دی ہیں، اسی طریقے سے یہ سلسلہ زمانے سے ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تو ان حالات میں جو یہاں تعلیمی تھوڑی سی وہ ریکارڈ ہے یا ایک وہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ 1980 سے لے کر آج تک یہاں پر 1829 طلباء نے درجے یعنی حفظ قرآن مکمل کر کے وفاق المدارس سے سند حاصل کی ہے، اور الحمدللہ شعبہ تجوید ہمارے ہاں بہت اچھے انداز میں اور معیاری طریقے سے پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس وقت تک 963 طلباء تجوید و قرات کی 2 سالہ کورس یہاں مکمل کر کے وہ قراء بنے ہیں، اور ملک کے مختلف حصوں میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے آج سے 13 سال پہلے دورہ حدیث کا آغاز کیا تھا، اور وہ بھی ہم چونکہ ان کمزوریوں کی بنا پر ہم دورہ حدیث کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ بنوری ٹاؤن کے حضرات نے، ہمارے طلباء وہاں جاتے تھے بڑی تعداد میں، تو انہوں نے جو ہے ہمیں کہہ دیا، اور مشورے کے ساتھ حضرت قاری صاحب یہاں مقرر ہوئے۔ تو 13 سال میں آج تک یعنی موجودہ ہمارے یہ جو 13 طلباء فارغ ہوئے ہیں اس سال، ان سمیت 136 طلباء دورہ حدیث مکمل کر کے یہاں سے پورے ملک میں اور بیرونی ممالک میں بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ مختصر سا جائزہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور دوسری بات، جہاں تک حالات کے ہیں تو چونکہ ہم بھی اللہ سے مانگیں گے، آپ بھی اللہ سے مانگیں، جس مشکل میں ہم اور آپ ہمارے ادارے کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے نکالیں، لیکن ہم اس لیے پرعزم ہیں کہ اکابرین نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ یہ سکھایا ہے کہ ہر وقت ڈٹ کے رہنا ہے، خدمت کرنی ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے خدمت کرنی ہے، نتائج اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے نتائج دینے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہر موڑ پر دینی مدارس اور دینی اداروں کی خدمت، دینی اداروں کا تحفظ، اس کے لیے ہماری جماعت، ہماری قیادت اور ہم خود الحمدللہ 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے۔